اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں باہر نکلا یا جو شخص علم کی طلب میں گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ جب کسی اسم پر الف لام داخل ہو تو وہ اسم بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اور پانچویں قسم ہم نے اب شروع کی ہے کہ جب بھی آپ کو عربی زبان میں کسی اسم کے شروع میں الف لام نظر آ جائے تو وہ اسم بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اور جب کسی اسم پر الف لام داخل کر دیا جاتا ہے، پہلے اس پہ نہیں ہوتا بلکہ اس پر الف لام داخل کیا جاتا ہے، تو اس اسم کو معرف باللام کہا جاتا ہے، یعنی الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا، معرف باللام۔ اس لیے یہ ٹرم میں آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں۔ الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا۔ کسی نکرہ اسم کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نکرہ اسم کے شروع میں الف لام داخل کر دیں، جس سے اسم جو ہے معرفہ بن جاتا ہے۔ اب کسی نکرہ اسم کے شروع میں آپ الف لام داخل کرتے ہیں تو معرفہ بننے کے علاوہ اس اسم میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں۔ میرے پاس اسم ہے قلم، یہ ایک نکرہ اسم ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی معرفہ کی اقسام پڑھی اس میں کہیں بھی نہیں بیٹھ رہا۔ اس کو میں معرفہ بنانا چاہتا ہوں تو اس کے شروع میں میں الف لام داخل کروں گا۔ جب وہ نکرہ اسم جس کے آخر میں تنوین آتی ہو اس کے شروع پر الف لام داخل ہو تو تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ قلم سے القلم، اسی طرح کتاب، آپ اس پر الف لام داخل کرتے ہیں الکتاب۔ بیتن، الف لام داخل کریں البیت۔ ساتھ ایک پریکٹس ہم جاری رکھیں گے، وہ جو سب سے اہم ترین سبق ہے عربی زبان کا، اعراب کا، اور اعراب کے والے سے جو اعرابی تین حالتیں ہیں ان کو آپ نے ہر ٹاپک میں لازماً دہرانا ہے۔ القلم حالت رفع، جو کہ قلمون پر میں نے الف لام داخل کر کے بنائی ہے، اب اس کی حالت نصب القلمہ، ٹھیک، اور حالت جر القلمی۔ الکتاب الکتابہ الکتابی، البیت البیتا البیتی۔ جنتن، الف لام داخل ہوا، تنوین ہٹ گئی، الجنت 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 الجنتی۔ بنتن، لڑکی کے لیے یا بیٹی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، الف لام داخل کریں اس پر البنت البنت البنتا البنتی۔ تو تینوں اعرابی حالتیں آپ نے لازمی دیکھنی ہے۔ اب آج ہم نے ایک اضافہ کیا ہے، وہ اس چارٹ کے حوالے سے بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں تو صرف اسم پر الف لام داخل ہو رہا ہے، باقی وہ پورا کا پورا چارٹ آپ الحمدللہ وہ سمجھ چکے ہیں اور یاد کر چکے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں واحد اسما کی۔ آپ کا القلم، الکتاب، البیت، الجنت، البنت اسم واحد ہے، لیکن جنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذکر مؤنث دونوں ہیں۔
بات صرف یہ ہے کہ تنوین والے اسم پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے اسم کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اسم پر الف لام اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, اگر دونوں اکٹھے آپ نے غلطی سے لکھ دیے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے عربی زبان کی. الف لام اور تنوین دونوں کسی بھی اسم پر اکٹھے نہیں ہوں گے. ایگزامپل یہ آپ کے سامنے واحد مذکر مؤنث کی میں نے رکھی ہیں. اب کچھ ایگزامپل میں آپ کے سامنے مثنیٰ کی رکھتا ہوں جو کہ مذکر مؤنث دونوں کو کور کرے گا. کلم ان کا مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ کلمانی. اب اس پر آپ الف لام داخل کرنا چاہتے ہیں, الکلمانی, اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. بس صرف یہ تھا, پہلے کلمانی نکرہ تھا, اب ال کی وجہ سے وہ معرفہ ہو گیا. کتابن کا مثنیٰ کتابانی, اس پر الف لام داخل کریں, الکتابانی. بیتن کا مثنیٰ بیتانی, اس پر الف لام داخل کریں, البیتانی. جنتن کا مثنیٰ جنتانی, اس پہ الف لام داخل کریں, الجنتانی. اب اعرابی حالتیں ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے, دہرا لیجئے. الکلمانی, الکلمینی, الکلمینی. الکتابانی, الکتابینی, الکتابینی. البیتانی, البیتینی, البیتینی. الجنتانی, الجنتینی, الجنتینی. تو مثنیٰ مذکر مؤنث کی ایگزامپلس آپ کے سامنے آ گئی. کلم کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے؟ مکسر یا سالم. قلم اسم ذات ہے یا اسم صفت ہے؟ اسم ذات ہے, لہذا اس کی جمع مکسر استعمال ہوگی. اور قلم کی جمع اگر افعال کے وزن پر میں آپ کو بتا دوں تو آپ اس کی جمع بنا لیں گے اقلام. اقلام. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جمع مکسر منصرف وزن ہے. اس پر آپ جب الف لام داخل کریں گے تو وہی بات جو ہم نے پڑھی تھی, تنوین آ رہی ہے تو تنوین ختم ہو جائے گی. الاقلام, حالت نصب الاقلامہ اور حالت جر الاقلامی. کتاب کی جمع کتبن, کتبن پر تنوین آ رہی ہے, آپ اس پر الف لام داخل کریں گے, تنوین ہٹ جائے گی اور اس میں بن جائے گا الکتب. حالت رفع الکتب, الکتبہ, الکتبی. یہاں پوائنٹ اس کو بھی کلیئر کر لیں. دیکھیں جیسے کہ کتبن, اس کی حالت نصب کیا ہے؟ کتبن. یہ دو زبر کے بعد ایک الف کا اضافہ, اور حالت جر کتبن. اب دیکھیں میں نے ایک سٹیپ ذرا آپ کو تیز کیا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ہر اسم پر الف لام داخل کریں اور پھر تنوین ہٹائیں. اس کی تنوین ہٹی, الف لام کے داخل ہونے کے بعد تو سنگل حرکت رہ گئی. اب اس کی تنوین ہٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنگل حرکت رہ گئی. اب وہ الف جو ہے وہ دو زبر کا خاصہ ہے, دو زبر ہوں گے تو الف ہوگا. اب جب وہ دو زبر ہٹ گئے تو الف بھی غائب ہو گئی, اور اس پر الف لام داخل ہوا تو وہ ایک زیر رہ گئی. تو بجائے اس کے کہ ہم اس لمبی پریکٹس میں پڑھیں, حالت رفع میں ہم الف لام داخل کر کے ایک شکل بنا لیں گے, پھر اس کی آگے مزید دو حالتیں جو ہے نصب اور جر کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ الکتب, الکتبہ, الکتبی. بیتن کی جمع وزن آپ کو بتا دیتا ہوں, فعولن کا وزن ہے, بیوتن. ماشاء اللہ. اس پر الف لام داخل کریں, البیوت,
البیوت، البیوتا، البیوتی. جنتن کی جمع، جنتن کی جمع گولتا آ رہی ہے. گولتا والے اسماء کی جمع ہم کیسے بناتے ہیں؟ گولتا ہٹاتے ہیں، الف اور لمبی تا لگاتے ہیں، حالت رفع میں اس لمبی تا پر دو پیش دے دیتے ہیں، نصب اور جر میں دو زیر دے دیتے ہیں. تو جنتن کی جمع جناتن. الف لام داخل کریں، الجنات، الجنہ. اب حالت نصب کیا ہوگی اس کی؟ لیکن جب بھی آپ کسی اسم کا اعراب جاننا چاہتے ہیں تو اس کی کیٹیگری لازمی ذہن میں رکھیں. یہ جناتن جمع ہے آپ کی جمع مؤنث، حالت رفع میں یہ جناتن، حالت نصب میں جناتن، اور حالت جر میں جناتن. اس میں حالت نصب میں دو زبر نہیں آتے، لہذا جب آپ اس پر الف لام داخل کریں گے، الجنات، الجناتی، الجناتی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یہ ساری باتیں آپ کا ذہن جو ہے وہ ہر طرف سے کام کرے گا تو بات بنے گی عربی زبان میں. الجنات، الجناتی، الجناتی. یہ ایگزامپلس میں نے آپ کو دیے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مکسر کی یہ 3 ایگزامپل آپ کے پاس جمع مکسر کی ہے، لیکن جو جمع سالم بھی بنتی ہے، مثلا مسلمون کی جمع سالم کیا بنے گی؟ مسلمون. اس پہ الف لام داخل کریں، المسلمون، المسلمین، المسلمین، حالت نصب اور جر المسلم. کافرون، کافرون کی جمع، اس پر آپ الف لام داخل کریں، الکافرون. قل یا ایھا الکافرون. ٹھیک. حالت نصب الکافرین، الکافرین. منافقون، الف لام داخل کریں، المنافقون، المنافقین، المنافقین، حالت نصب اور حالت جر. کلیئر ہوگی جی؟ تو پوائنٹ ان اسماء کے حوالے سے جو یاد رکھنے والا وہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ جس اسم پر تنوین آتی ہے، جب تنوین والے اسم پر الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ تنوین اس کی ہٹ جاتی ہے. بس یہاں ان کیٹیگریز تک یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے. ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے منصرف اسماء کی دی ہیں، جن میں آپ کا واحد بھی ہے اور جمع مکسر بھی ہے. ٹھیک. اب کچھ ایگزامپل ہم غیر منصرف اسماء کی دیکھ لیتے ہیں کہ الف لام کا استعمال غیر منصرف اسماء کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. ایک غیر منصرف اسم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پہلے اس کو سمجھ لیں. اکبرو، یہ غیر منصرف اسم ہے اس لیے کہ اس میں تنوین نہیں آئی. آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبرو، اور چونکہ وقف کر کے پڑھتے ہیں لہٰذا اللہ اکبر. آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ راہ پر جو ہے وہ کیا حرکت ہے. اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ اکبرا. اور حالت جر کیا ہوگی؟ اکبرا. کیونکہ غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا. یہ ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں غیر منصرف اسماء کے حوالے سے. اب اس قاعدے کا پہلا ایکسیپشن میں آپ کو بتانے لگا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ غیر منصرف اسماء حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، یہ قاعدہ ہے. اور اس قاعدے کے 2 ایکسیپشنز ہیں، جس میں سے پہلے ایکسیپشن کا وقت جو ہے وہ اب آ گیا ہے. جب کسی غیر منصرف اسم پر آپ الف لام داخل کرتے ہیں. اب میں دیکھیں اس پر الف لام داخل کر رہا ہوں، الاکبر، الاکبر، الاکبر.